بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے شیرین کلامی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے، کسی کام میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ ترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھے اور دوسرے مسلمان کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے، جس سے کوئی قیدی قید سے چھوٹ جائیں، یا کسی آدمی کا خون معاف ہو جائیں، یا کسی کے ساتھ بلائی کی جائے، یا کسی کی تکلیف رفع کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے، خدا اس کی بہت سی حاجتیں پوری کرتا ہے، جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ لینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آسودہ حال ہو یا ہٹا کٹا اور کما سکنے والا ہو، صدقہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو، اور مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعا سے کرتا رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس کے دوران کوئی فحش کام کیا اور نہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھند کی لو سے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، اور جو حج اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا پیش آنے والا ہے۔